تو کیسے ہیں دوستوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیہیویئرزم۔ بیہیویئرزم یہ سائیکولوجی کا ٹاپک ہے۔ تو اس کے جو بانی ہیں ان کا نام ہے جے بی واٹسن۔ تو جے بی واٹسن کو بیہیویئرزم کا بانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، یہ جو بیہیویئرزم مکتبہ فکر ہے، یہ تلازمیت یعنی کہ ایسوسیشنزم، اسٹرکچرلزم اور فنکشنلزم کے جواب میں جے بی واٹسن نے پیش کیا تھا اس نظریے کو۔ تو واٹسن نے نفسیات کو کردار کی سائنس قرار دیا اور اعلان کیا کہ نفسیات کو سائنس بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے شعور اور کانشینس اور ذہن کی اصطلاحات خارج کر دی جائیں۔ تو دوستو کہ دنیا میں سب سے پہلے جس شخص نے اس کو سائنس کا دعویٰ کیا تھا نفسیات کو پوری طرح سے، وہ جے بی واٹسن ہے۔ اس سے پہلے جے بی واٹسن سے پہلے بیہیویئرزم سے پہلے تو نفسیات کے بارے میں، سائیکولوجی کے بارے میں لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے پائی جاتی تھی۔ کوئی لوگ اسے فلسفے کا نام دیتے تھے، کوئی لوگ اسے ادب کا، مختلف قسم کے لوگ اس کے بارے میں مختلف قسم کی رائے رکھتے تھے۔ لیکن واٹسن نے پہلی دفعہ اس کا اعلان کیا کہ یہ نفسیات ایک سائنس ہے، سائیکولوجی ایک سائنس ہے۔ تو اس کا کہنا تھا کہ نفسیات کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ صرف اور صرف خارجی اور ظاہری کردار ہے۔ تو اس نے جو یعنی کہ مشاہدہ باطن ہے، انٹروسپیکشن کا جو مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو اس نے اس قسم کے تصورات کو، شعور اور لاشعور کے جو تصورات ہیں، کانشیس انکانشیس کے جو کنسیپٹ ہیں، اس کو اس نے رد کیا، ریجیکٹ کر دیا پوری طرح سے۔ تو واٹسن نے انسانوں کے کردار کا، بیہیویئر کا سائنسی انداز میں مطالعہ کیا اور کہا کہ منضبط حالات کے تحت خارجی مشاہدے کے ذریعے سے انسان کے کردار کی پوری طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مشاہدہ باطن یعنی کہ انٹروسپیکشن کا جو مشاہدہ ہے، اس سے ٹھوس اور قابل دید یعنی ایتھینٹک حقائق اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ واٹسن کا کہنا تھا کہ نفسیات کا بنیادی مقصد انسانی کردار کی، انسانی بیہیویئر کی پیشن گوئی کرنا ہے۔ تو پیشن گوئی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسانی کردار کو کنٹرول کر کے خالص مروزی طریقے سے مطالعہ کیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے جو پالو کا کنڈیشنل ریفلیکس کا جو طریقہ ہے اسے استعمال کیا۔ تو دوستو واٹسن کا ایک مشہور قول تھا کہ آپ کسی قسم کے بھی بچے کو میرے حوالے کر دیں بچپن میں، پیدائش کے وقت کے بعد سے، تو آپ جو کہیں گے میں اس بچے کو وہ بنا سکتا ہوں، انجینئر بنا سکتا ہوں، ڈاکٹر بنا سکتا ہوں، اسے آفیسر بنا سکتا ہوں، اسے ایک سائنسدان بنا سکتا ہوں، یعنی کہ جو آپ کہیں۔ واٹسن کا یہ ماننا تھا کہ انسان اگر حالاتوں کو کنٹرول کرے تو وہ جو چاہے، جو مرضی چاہے بچے کو جس قسم کی چاہے پرورش دے سکتا ہے۔ تو واٹسن نے تجربات سے ثابت کیا کہ جانوروں کی طرح انسانوں کا کردار بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے ماحولی اثرات کی اہمیت بیان کی اور دعویٰ کیا کہ کنڈیشنل ریفلیکس سے عام بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق تعلیم دے کر جو چاہے بنا سکتے ہیں۔ تو وہی بات کہ اس کا یہ ماننا تھا کہ ہم اگر حالاتوں کو کنٹرول کریں، ٹھیک ہے جی، کہ جو چیزیں انسان کے بچے کی صحت پر یعنی کہ خطرناک لاحق ہو سکتی ہیں، ان کو ہم رد کر دیں، ان کو بچے کے قریب نہ جانے دیں، تو ہم جس طرح سے چاہیں بچے کے ذہن کو جدھر چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ واٹسن کا کہنا تھا کہ نفسیات میں فرد کے پورے کردار کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس نے احساسات، ہیجانات، حواس، ادراک اور فکر کے بارے میں واضح اور منفرد تصورات پیش کیے۔
احساسات اور ہیجانات کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ مختلف آرگن کے عمل کا نتیجہ ہیں۔ تو یہ جو ہمارے فیلنگز ہیں، ہمارے ایموشنز ہیں، اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے آرگنز ہیں، ہمارے اعضاء ہیں جسم کی، جو ان کا جو نتیجہ، ان کا جو ریئیکشن ہے کسی سٹیمولس کے نتیجے میں، کسی محرک کے نتیجے میں جو رزلٹ ہوتا ہے، اس کو وہ کہتا تھا کہ یہ فیلنگ اور ایموشنز ہیں۔ خطرے کا احساس جسمانی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ حواس اور ادراک کے بارے میں اس کا کہنا تھا کہ جو سینسری ایکشن کا جو ادراک ہے ہم بالواسطہ طور پر کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے فرد کا جو ظاہری کردار ہے وہ دیکھ کر نتیجہ جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ تو وہی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ انٹرسپیکشن ہے، یہ جو جتنی بھی یہ اصطلاحات ہیں، ساختیت ہے، ذہن کی ساخت، ذہن کا سٹرکچر ہے، ذہن کے فنکشنز ہیں، یہ جو ایسوسیشنزم ہے، انٹریکشنز ہیں، یہ سب چیزوں کو نفسیات سے جو ہے رد کر دینا چاہیے، خارج کر دینا چاہیے۔ تو واسٹسن نے کردار کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک خارجی کردار اور دوسرا داخلی کردار۔ تو اس کا کہنا ہے کہ خارجی کردار قابل مشاہدہ کردار ہے، کہ وہ کردار کہ جس کو ہم دیکھ کر، جس کا ہم مشاہدہ کر سکیں، جس کی ہم اسیسمنٹ کر سکیں، اس کو وہ کہتا ہے کہ وہ خارجی کردار ہے۔ تو جو داخلی کردار ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ عضلات، آرگن کا سکڑنا، ٹھیک ہے جی، تو گلینڈ کی ریکریشنز یعنی کہ گدودوں کی رطوبت کا اخراج، معدے کے افعال، تو بلڈ پریشر کا بڑھنا، دوران خون کا بڑھنا، نبض کی رفتار میں کمی بیشی، نظام تنفس کا متاثر ہونا، یہ داخلی کردار کی مثالیں ہیں۔ تو فرد کا جو حرکی جوابی فعل ہے ادراک کے لیے معاون ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جو انسان کا موٹیو رسپانس ہوتا ہے وہ بھی پرسیپشن کے لیے ہماری مدد کرتا ہے۔ تو اس طرح سے اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے فکر کے بارے میں واٹسن کا کہنا تھا کہ یہ موٹیو سینس ہے، ٹھیک ہے، کہ جو فرد کے اندرونی جوابی فعل پر مشتمل ہے۔ جب تک فرد خود نہ بتائے ہمیں اس کے اندرونی کردار کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ہم فرد کے چہرے کے تاثرات اور آواز کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اب ہم کسی شخص کے ساتھ ہم کسی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اسے کوئی نیگیٹو بات کہہ دی ہے تو جب تک ہمیں وہ نیگیٹو رسپانس نہیں دے گا، مثلاً وہ ہمیں غصے سے جواب نہ دے، ٹھیک ہے، اس کا منہ غصے کے ساتھ سرخ زرد نہ ہو جائے، وہ ابیوزنگ نہ کرے، وہ ہم سے منہ نہ موڑے، یعنی کہ کسی قسم کا وہ ہمیں ریئیکشن اگر نہیں دیتا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ وہ غصے میں یا نہیں۔ اگر ہم اسے کوئی نیگیٹو چیز کہتے ہیں، غلط بات کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے اسمائل کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ ہم تو یہی سمجھیں گے کہ یہ خوش ہوا ہے ہماری اس بات سے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندر جو ہم اس کی جو انر کنڈیشن ہے وہ اس وقت بالکل ایگریسو ہو۔ تو یہی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر جب تک کوئی بھی شخص اپنی اندرونی جو اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کا بارے میں ہمیں معلومات نہیں پہنچاتا، ہم اس کے بارے میں کسی قسم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو واٹسن نے کہا کہ بچے میں پیدائشی طور پر 3 طرح کے ہیجانات جو ایموشنز ہیں وہ پائے جاتے ہیں، جس میں غصہ ہے، خوف ہے اور محبت موجود ہوتے ہیں، جبکہ باقی تمام جو ہیجانات ہیں، ایموشنز ہیں، وہ جو بچہ ہے وہ کنڈیشن سے سیکھتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے کنڈیشن سے خوف سیکھا جاتا ہے ویسے ہی اسے دور بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جس طرح سے ہمارے جو حالات ہیں، ہمارے جو کنٹرول میں حالات ہوتے ہیں، ان سے غصہ سیکھا جاتا ہے، اسی طرح سے دور کیا جا سکتا ہے، خوف سیکھا جاتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے۔ تو ابتدا میں اس نے فطرت کو زیادہ اہمیت دی، مگر بعد ازاں کے بعد میں اس نے واضح کیا کہ انسانی کردار کے پہلو دراصل کنڈیشن رسپانس سے وابستہ ہیں، کہ جو جوابی رد عمل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ان کا جو واسطہ ہوتا ہے۔
تو واٹسن کا جو خیال ہے کہ آموزش جو لرننگ ہے اس کا کردار بہت اہم اور مؤثر ہے، تو یعنی کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہماری نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ترقی ہے، ہمارا بزنس ہے، یہ ہر چیز کا جو تعلق ہے یہ آموزش کے ساتھ ہے، کیونکہ اگر آموزش رک جائے گی تو ہماری زندگی کا نظام رک جائے گا۔ تو اس نے لرننگ کے ضمن میں کانٹیگیٹی، اصول کرب، اصول تکرار، ریپیٹیشن اور اصول تاخیر ریسنسی کو زیادہ اہمیت دی۔ اس نے ان کو لرننگ کے بنیادی اصول قرار دیا۔ تو واٹسن نے تو کچھ جو باتیں جو کہ انہیریٹی کے بارے میں، وراثت کے بارے میں بتائیں، تو اس نے کہا کہ ماحول کو وراثت سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، کہ انسان وراثت میں بہت زیادہ چیزیں، جیسے کہ ایک عام بات مشہور ہے کہ اگر کسی کے پیرنٹس کو کوئی ٹی بی کی یا کسی قسم کی دوسری بیماری ہوگی تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بچے میں کنورٹ ہو، کہ وہ بچے میں بھی پہنچ جائے، بچے میں ٹرانسفر ہو۔ جس طرح سے آج ہمارے یہاں پر ایک بیماری چلی ہے کرونا، یہ اس کی ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہے کہ ایک شخص سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وراثت بھی جو ایک شخص سے دوسرے میں، ماں سے باپ سے اولاد میں، اس کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے بیماری کی یا کسی بھی خصوصیت کی۔ واٹسن نے حیوانی نفسیات کا اطلاق انسانوں پر بھی کیا۔ واٹسن نے انسانی کردار کی تشریح سائنسی اصولوں کے تحت کی۔ اس نے ذہن، شعور جیسے تصورات کو غیر سائنسی کہہ کر رد کر دیا۔ تو واٹسن نے انسانوں پر میکانزم اصول لاگو کیا اور انسانی کردار کی تشریح کرتے وقت فرد کے احساسات اور تاثرات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تو اس کی یہ ایک کہاوت بہت زیادہ مشہور ہے کہ اسٹیمولس اور رسپانس کا مطالعہ سائنسی انداز میں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو سب سے زیادہ جس کے اوپر تنقید ہوئی وہ یہ قول تھا کہ اسٹیمولس اور رسپانس کا جو مطالعہ ہے اس کی اسٹڈی وہ سائنسی انداز میں کرنی چاہیے۔ تو سائیکولوجی میں بیہیویئرزم کو سیکنڈ فورس کہا جاتا ہے۔ تو بیہیویئرزم میں تمام جو کنٹریبیوشن ہے وہ واٹسن کی ہیں، تو تاہم اس کے جو کنٹمپریری ہیں ان میں ہولٹ، پلسبری، البرٹ، وائس، ہنٹر، لیشلے اور ہب کے نام شامل ہیں۔ تو میکڈوگل نے بیہیویئرزم، مکتبہ فکر، اسکول آف تھاٹ پر بہت سے جو اعتراضات کیے، تاہم جو کچھ کریٹکس ہیں ان کا کہنا ہے کہ نفسیات سائیکولوجی کو عروضی سائنس بنانے کی کوشش میں سینسری اور ادراکی جو عوامل کو نظر انداز کیا گیا۔ واٹسن کا رویہ انتہا پسندانہ تھا، تاہم اس کے ہم عصروں اور دیگر ماہرین نے کرداریت کے تمام نظریات کو منع تسلیم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے کچھ لچک پیدا کی اور اس کے جواب میں نیو بیہیویئرزم کے نام سے اپنی ایک الگ شناخت قائم کی۔ تو بیہیویئرزم کے جواب میں جو ایک نیا اسکول آف تھاٹ آیا تھا جس کی بنیاد رکھی گئی تھی وہ تھا نیو بیہیویئرزم۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔